جب ناتے شہ عالم. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عاملوں کا چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہوتا اور وہ عاملوں سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور عاملوں سے الجھتے بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بالخصوص یہ بیان جو ہے انتہائی مفید ہونے والا ہے. دیکھیں، ایک آدمی 70 سال سے بیمار ہے، وہ اپنے عامل سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ 2-3 دفعہ وہ اس کے پاس جائے اور اس کا علاج مکمل ہو جائے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک 40 سال سے بیمار ہے اور پھر بیماری اور اس کی بیماری میں جو پیچیدگی ہے وہ اس کو بھی نہیں سمجھتا. وہ ایک عامل کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو چند نکوش دے دیتا ہے، وہ نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے. کبھی اس عامل کے ساتھ بک بھی کرتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوا، میں یہ نہیں ہوا، مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ کبھی اس نے یہ طریقہ طبیب کے ساتھ یا ڈاکٹر کے ساتھ بھی کیا ہے، کبھی یہ طریقہ دوسرے معاملات میں بھی اس نے استعمال کیا ہے کہ اگر وہ کام ٹھیک نہیں ہوا، مثال کے طور پر وہ کوئی کہیں کام کرتا ہے، وہاں پر کام نہیں ہو رہا، اس نے پھر کوشش کی، کسی مشین کے اندر کوئی فالٹ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کیا مشین کو اٹھا کے پھینک دے گا؟ تو اس معاملے میں ایک تو میں پہلے بھی بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ کن کن چیزوں کے علاج کی کامیابی میں، صحت میں کن کن چیزیں صحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. اب یہ عرض کروں گا، ایک بہت بڑا پانی کا تالاب ہے، آپ کسی کے پاس گئے اور کہا جی اس میں سے پانی نکال دو، اس نے 10 ڈول نکالے اور چھوڑ دیا، وہ پانی ختم نہیں ہوگا. تو کیا آپ یہ سمجھ کر کہ پانی ختم نہیں ہوتا اس کو نکالنا چھوڑ دیں گے یا مزید کوشش کریں گے؟ آپ ظاہر ہے مزید کوشش کریں گے. اسی طرح کوئی مشکل کام ہے جو 1-2 دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے نیچے سے 7ویں منزل تک ڈول کھینچنا ہے، آپ نے کھینچا، اس کا سفر بھی تو لمبا ہے نا، اب درمیان میں جا کے چھوڑ دیا، وہ نیچے گرے گا، گر کے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور دوبارہ پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو علاج معالجے کا سلسلہ ہے یہ مسلسل محنت کا سلسلہ ہے. اپنے معالج کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اگر اس کی ایک تدبیر کامیاب نہیں ہوئی، جب آپ دوبارہ جائیں گے وہ دوسری تدبیر کرے گا، تیسری تدبیر کرے گا، چوتھی تدبیر کرے گا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے عامل کے بارے میں، اپنے معالج کے بارے میں حسن ظن رکھیں، وہ تدبیر کرتا رہے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے اپنے معالج کا ساتھ دیا اور معالج نے آپ کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ العظیم وہ کوشش کرتا رہے گا، ایک دن ضرور آپ کامیاب ہوں گے، ایک دن آئے گا ضرور آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. ایسے کیس بہت کم ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی پیچیدگیاں آتی ہیں، مگر ہوتے ضرور ہیں. بعض لوگ حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی میں 3 سال سے آ رہا ہوں اس عامل کے پاس، مگر یہ نہیں بتلاتے کہ اس کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، یہ نہیں بتاتے کہ 3 سال میں 2 سال کے بعد آیا ہے یا سال کے بعد آیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علاج کو دور لے جاتی ہیں. تو عامل کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے. ایک تدبیر کرے گا، 2 تدبیریں اختیار کرے گا، پھر تیسری تدبیر اختیار کرے گا، انشاءاللہ العظیم کسی نہ کسی وقت آپ ضرور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ آپ کے علاج میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ آپ کا عامل آپ کو نہ صرف سب بتلا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے،
وہ آپ کو ایک موٹی سی بات بتلا سکتا ہے کہ آپ کو یہ مرض ہے، وہ اس میں پیچیدگیاں، یہ مرض کیسے بن رہا ہے، کہاں کہاں تک جا رہا ہے، اور اس کی شدت کیا ہے، اس کو کیسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا کیا خدشات ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو وہ کہے گا آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں، جب آپ ڈاکٹر بنیں گے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اب ایک مختصر سا وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی پریشان ہو، کسی طرح بھی اس کی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو، خواہ علاج کے سلسلے میں یا کسی دوسرے سلسلے میں، اس کو چاہیے کہ وہ نہر کے کنارے پہ بیٹھ جائے، اکیلا بیٹھ جائے یا چند لوگوں کو ساتھ ملا لے۔ اگر نہر کے کنارے نہیں بیٹھ سکتا تو گھر کے اندر اپنے سامنے کسی برتن میں پانی بھر لے، کسی بڑے برتن میں، اور یہ عمل شروع کرے، اور ایک ہی مجلس میں اسے مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لہسن سے، بڑے گوشت سے، پیاز سے پرہیز کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سورۃ یاسین کا عمل ہے۔ سورۃ یاسین کو 61 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ یاسین کو 61 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب مکمل کر لیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ العظیم ضرور آپ کا مقصد پورا۔ فضائیں رشک کرتی ہے